جی السلام علیکم، ایک نئی ولاگ کے ساتھ ایک بار میں پھر سے حاضر ہوں اور ملک میں سیاسی گہما گہمی اس وقت عروج ہے۔ وفاق میں کون بنائے گا حکومت؟ مختلف سیاسی جماعتوں نے جوڑ توڑ کی سیاست اور مختلف سیاسی جماعتوں سے اس وقت ملاقات کا جو سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اب یہ جانیں گے کہ وہ اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہی بنے گا، نون لیگ کچھ اور دعوے کر رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون اس دوڑ میں جیتے گا اور کون بنے گا اس ملک کا وزیر اعظم؟ دیکھیے، ہمارے ذرائع نے ہمیں کنفرم کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نون لیگ سے جو بھی حالیہ ملاقات ہوئی ہے محسن نقوی کے گھر پہ، اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آپ ہمیں نہ صرف وزیر اعظم جو ہے وہ بلاول کو بنائیں اور بلوچستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی جو ہے پیپلز پارٹی کو دی جائے۔ دو ڈیمانڈز رکھی ہیں نواز شریف کے سامنے اور یہ خفیہ ملاقات تھی، لیکن میڈیا پھر بھی پہنچ گیا تھا وہاں پہ۔ ملاقات کے اندر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمیں اس بار باری دی جائے۔ نون لیگ کا یہ موقف تھا کہ ہمارے پاس سیٹیں زیادہ ہیں، ہماری اکثریت، ہم نہ صرف پنجاب میں بلکہ مرکز کے اندر بھی ہمارے پاس زیادہ سیٹیں ہیں، لہٰذا وزیر اعظم نواز شریف کو بننا چاہیے۔ اب نواز شریف نے فیصلہ ابھی کیا نہیں، ابھی بھی جو ہے اس وقت ہم جب کھڑے بات کر رہے ہیں تو اس وقت بھی ایک اجلاس جاری ہے اور اس اجلاس کے اندر تمام جو آزاد اراکین شامل ہوئے ہیں نون لیگ کے اندر جو ہیں، اور اس کے علاوہ جو مزید آنے ہیں، اور اس کے بعد پنجاب میں جو گنتی ہے، کیونکہ اگر نون لیگ سادہ اکثریت چاہتی ہے تو سادہ اکثریت کے لیے صرف کاف لیگ کے لوگ جو ہیں نا وہ چاہیے ان کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے اور باقی دیگر حکمت عملی کے حوالے سے ان کے ساتھ جو ہے اتفاق رائے ہو چکا ہے، لیکن اس طرح کا کوئی معاملات سامنے نہیں۔ دیکھیں، ابھی تک کوئی اتفاق رائے کسی بات پہ نہیں ہوا ہے، یہ بات ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کی ابھی، کیونکہ نون لیگ کے پاس نمبر گیم کی بات ہے، جس کے پاس زیادہ نمبر ہوگا وزارت عظمیٰ اس کو ملے گا۔ اچھا، حلقہ 127 میں نتائج دیکھے ہم نے کہ بلاول بھٹو زرداری نے تقریباً 15,005 ووٹ لیے اور اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ کورٹ ہم چیلنج کریں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بات کی تھی اور آپ نے بھی میری بات نہیں مانی تھی، اب آپ مسکرا رہی ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں پہلے ہی مانی تھی، میں نے کہا تھا بلاول بھٹو زرداری NA 127 سے نہیں جیتے گا کیونکہ اس کے پاس اسٹرینتھ نہیں ہے، اس کے پاس جو کرسچن کمیونٹی ہے، باقی جو لوگ ہیں، نون لیگ کا گڑھ ہے، یہ ہر طرف نون لیگ کے کام کروائے ہیں، نون لیگ نے نہیں جیتنا تھا اور وہی ہوا کہ بلاول بھٹو زرداری ہار گئے۔ جشن منائیں اس پہ؟ جشن والی بات نہیں ہے، بات یہ کہ نون لیگ مضبوط جماعت ہے، وہاں پہ ان کے اطراف میں جہاں پہ NA 127 اب ہے وہاں پہ بہت ترقیاتی کام نون لیگ نے کروائے ہیں اور جنرل نون لیگ کا ہی حق بنتا تھا کہ وہاں جیتے۔ ایک بندہ آ کے دوسرے صوبے سے اٹھ کے یہاں پر NSI میں کرنے کیا آیا بھائی؟ بے عزتی کروانا۔ اچھا چلے، آپ بتا رہے تھے۔ یہ بتائیں کہ اسلم گل نے 32,000 ووٹ حاصل کیے تھے 127 سے، بلاول نے 15,000 حاصل کیے، وہ چیئرمین ہے، وہ لاہور کا صدر ہے، یہ کیا سائنس ہے؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ میں کسی بھی الزام نہیں لگا رہا، لیکن لگتا ہے کہ پیسے کہیں دیے، ملے کس کو، پہنچے کس کو، عجیب گیم ہوئی ہے۔ اگلوں نے حلال نہیں کیا، اگر نے حلال نہیں کیا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آواز، بالکل ٹھیک کہہ رہا باز کہ حلال نہیں کیے۔ میں نے یہی کہہ رہی تھی ہمیں کہ پیسے حلال نہیں کیے۔ میں نے بالکل ایسا ہی ہے۔ فیصل میر صاحب ایک جگہ بیٹھے تھے الحمرہ ہال کے اندر اور میرے ساتھ آگے عطا تاڑر بیٹھ گئے۔ میں نے اس وقت ان کو کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ عطا تاڑر صاحب آپ کو ایڈوانس مبارک ہو کیونکہ آپ اس حلقے سے جیت جائیں گے NA 127 سے۔ اس وقت فیصل میر صاحب نے کافی غصے کا اظہار کیا، انہوں نے کہا جی آپ تو خوشامد کر رہے ہیں عطا تاڑر کی۔ میں نے کہا جناب میں آپ کو ایسی بات نہیں کر رہا، پورا ریسرچ کر کے حلقے اوپر، کیونکہ حلقہ میرے پاس تھا، میں نے پورے حلقہ وزٹ کیا تھا، ایک ایک گلی ایک ایک محلہ دیکھا، جو چیئرمین تھے یوسی چیئرمین، باقی حاصل یہ تھا کہ جتنا نون لیگ نے تھا اور ہمیشہ یہ سیٹ نون لیگ کی ہے رہے گی ہمیشہ۔ کہ آپ بہت پکی بات کر رہا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں ایسی نہیں بات کر رہا آپ سے۔ ضمنی الیکشن لینے خریدے کتنے گئے ہیں بھائی؟ پیسے تو 2.5 سے 3 ارب مبینہ طور پر جو بلاول لے کے آئے تھے انہوں نے بانٹے تھے، نون لیگ تھوڑی بانٹے۔ آپ کو اگر انہوں نے بتایا تھا؟ نہیں بانٹے، کہا گیا، میں نے کہا مبینہ طور پر ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، لیکن اس ٹائم آپ پتہ ایک سپورٹر بن کے بات کر رہے ہیں، نیوٹرل بن کے بات نہیں کر رہے۔ دیکھیں نیوٹرل، اب آپ یا تو مجھ سے پوچھ لیں یا مجھے بتا رہی ہیں۔ پوچھ رہی ہوں آپ سے۔ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری کبھی بھی اس حلقے سے نہیں جیت سکتا۔ دعویٰ یہ تھا کہ یہ جو بستی بنائی تھی NA 127 میں ذوالفقار علی بھٹو نے، تو شاید لوگ ان سے خوش ہوں گے، اب وہ وقت تبدیل ہو گیا۔ لیکن بات یہ ہے نا کہ جس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں سے الیکشن جیتا تھا تب پیپلز پارٹی کی ساخت یہاں پر مضبوط تھی، اب ساخت کمزور ہے اور الیکشن میں جو مقابلہ تھا کافی زیادہ سخت تھا، کیونکہ لاہور جو ہے وہ نون لیگ کا گڑھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی الیکشن کیمپین انہوں نے کافی زیادہ کیا، اس کے بعد بھی ہارے ہیں۔ میری بات سنیں، میں آپ کو جواب دیتا ہوں، میری بات سنیں۔ جو بلاول بھٹو ہیں وہ الیکشن لڑنے آئے تو 5 PP ان کے نیچے آتی ہیں۔ آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ فیصل میر نے کتنے ووٹ حاصل کیے، میاں مصباح نے کتنے ووٹ حاصل کیے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو آتے ہیں منظر کھوکر، انہوں نے کتنے ووٹ حاصل کیے۔
تو یہ بیچارے جتنے بھی ہیں کارنر میٹنگز کرتے رہے, بیچارے اس لیے ہیں کہ کارنر میٹنگز کرتے رہے اور ان کا مرکزی آفس خالی رہا. بلاول کے ساتھ لاہور کی قیادت نے دیکھیں جی یہ دونوں میرے بھائی انجمن سائش باہمی میں لگے ہوئے ہیں. میں آپ کو زیادتی کی گئی چیئرمین کے ساتھ اور میں چیئرمین کے ساتھ ہوں. بلاول کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کی قیادت لاہور کی, ایک منٹ رکیے ذرا, اسلم گل صاحب ناراض رہے, ریالٹی اس کو سننا چاہیے. اسلم گل صاحب ایک دن بھی کمپین پہ نہیں نکلے, وہ اکیلے آتے تھے اکیلے چلے جاتے تھے. اگر میری کوئی بات غلط ہو تو پیپلز پارٹی کی عادت میرے ساتھ بیٹھ جائے, میں ان کو ثابت بھی کر دوں گا کہ انہوں نے چیئرمین کے ساتھ پرینک کیا ہے لاہور شہر کے اندر آ کے لا کے دیکھیں شکست بھی ہوتی ہے اور فتح بھی ہوتی ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی بہت کمزور ہے. بلاول بھٹو زرداری کا اس پوزیشن میں کہ جب وہ خود کو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ کہہ رہا ہے اور لاہور کا رخ کرنا از خود یہ ایک بڑا پولیٹیکل فیصلہ تھا. دیکھیں بلاول ابھی یہاں سے جیت نہیں سکے, پنجاب سے انہیں وہ میجورٹی نہیں ملی یا وہ سیٹیں نہیں ملی جو وہ توقع رکھ رہے تھے, لیکن ایک پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے. بلاول نے قدم رکھا ہے, اس کا شاید آنے والے دنوں میں اسے پے بیک ہوگا, ابھی نہیں ہوگا. دیکھیں کیا سوچنا یہ چاہیے کہ کیا مسلم لیگ نون سوچ سکتی ہے لاڑکانہ سے الیکشن لڑنے کا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, ایسے مذاق میں بھی نہیں سوچ سکتے. بلاول کوئی شک نہیں کہ عطا اللہ تارڑ ہمارے دوست ہیں, وہ جیتے ہیں, انہوں نے بڑی محنت کی ہے. لیکن بلاول بھٹو زرداری وہ چیئرمین ہے. دیکھیں بلاول بھٹو زرداری پارٹی کے چیئرمین ہیں, ان کے ذمے صرف ایک حلقہ نہیں تھا, ان کی پوری پاکستان میں انہوں نے کیمپین کرنی تھی. یہ ایک اس کا ایج رہا ہوگا عطا اللہ تارڑ صاحب کو, اور عطا بھائی نے بھی بڑی اچھی کیمپین کی ہے, ڈور ٹو ڈور گئے اور لوگوں سے رابطے میں رہے. لیکن ایز اے پولیٹیکل جرنلسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک بنیاد رکھی ہے, ایک اینٹ رکھی ہے جو پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کیا پیپلز پارٹی پنجاب میں اتنے بڑے جلسے کرے گی. میرے خیال میں جتنے بھرپور جلسے یا جس طریقے سے کیمپین بلاول نے لانچ کیا ہے, مسلم لیگ نون تو لاہور میں ایک جلسہ بھی نہیں کر سکی. چاہتے تھے پہلے یہ خبر آ رہی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری جیتے, جس کے بعد جو ہے وہ ان کی ویڈیوز کافی زیادہ وائرل بھی ہوئی ٹکٹ خریدنے کی حوالے سے. نہیں وہ میری بات سن, دونوں پارٹیوں کے آپ کیا کہتے ہیں کون سی ویڈیو میں سب سے زیادہ صداقت تھی یا پھر ایک پروپیگنڈا تھا؟ وہ دیکھیں پروپیگنڈے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کیا جاتا ہے. ابھی کیونکہ دیکھیں اب دونوں پارٹیاں مل کر حکومت بنانے جا رہی ہیں تو بے وقوف تو عوام بنتے ہیں, یہ تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر ہم سیاسی اس کی بات کریں تو بلاول گو کہ یہاں سے نہیں جیت سکے, لیکن بلاول نے بنیاد رکھ دی ہے کہ میں پنجاب کو نظر انداز نہیں کیا. مسلم لیگ نون نے, آپ سمجھتے نہیں کہ جب الیکشن قریب آ رہے ہیں تو تب انہوں نے نظر انداز نہیں کیا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے وہ تو پیپلز پارٹی تو لاہور کو بھولی ہوئی ہے. دیکھیں اب انہوں نے بنیاد رکھ دی ہے نا, اب ان الیکشن میں بھی کے وقت ایسے ہی ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, اب بہت سارے اب میاں نواز شریف آپ کو 5 سال میں مونی روڈ جاتے ہوئے اندرون لاہور نہیں نظر آئیں گے, جب الیکشن آئیں گے تو وہ جائیں گے. تو ایسے ہی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ایک بنیاد رکھ دی ہے, آنے والے دنوں میں اس کا پے بیک ہوگا. دیکھیں مسلم لیگ نون وزیر اعظم کون ہوگا؟ میری جو سینس کہہ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب اگلے وزیر اعظم ہوں گے, کیونکہ جو میں آزاد امیدواروں کے بیان دیکھ رہا ہوں, ایک وہی لکھی لکھائی عبارت ہے کہ میں ملکی قومی مفاد میں ترقی کی خاطر مسلم لیگ نون میں جا رہا ہوں, اور ان غریبوں کے منہ ہاتھ تو دھلوا لیتے. وہ جو لائن جو آئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ میں ایک صاحب کا بھی بیان سن کے میری اللہ کی قسم ہنسی نہیں رکھ رہی تھی کہ اس غریب کو نہلا دھلا تو لیتے یار. نہیں تھوڑا سا نہیں, وہ سو رہا تھا, اٹھایا پہلے بیان دے پہلے. مجھے لگ رہا ہے کہ زبردستی کا یہ بیان ہے. میں بالکل کھل سے آپ سے بات کر رہا ہوں. کوئی ہے, دیکھیں کون ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, جو بھی ہو سکتا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو, مجھے 25 سال ہو گئے. 25 سالوں میں آج تک آزاد امیدواروں نے ایسے کبھی شمولیت اختیار نہیں کی. وہ بڑے نخرے ہوتے ہیں, وہ چھپ جاتے ہیں, لوگ انہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ان کے ریٹ لگتے ہیں, یہ پتہ نہیں کون ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آزاد امیدوار پیپلز پارٹی کا انتخاب کریں گے یا نون لیگ کا؟ انہوں نے کر لیا. یہ آزاد امیدواروں نے نہیں کروانا. یہ جو جس طریقے سے بیان آ رہے ہیں نا, وہ تو بیچارے ایسے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہوا ہے, ان کی آواز نہیں نکل رہی, ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں. انسان کا اللہ رب العزت نے جو فیس بنایا نا, یہ ایک LED ہے. لیکن ایک میں کہوں گا اب الفت کہ اب آئندہ جو بھی اسکرپٹ لکھے تھوڑی سی لائنیں چینج کر دے خدا کے لیے.
अदनान शेख से अलग अलग लिखवाए, लाइनें जो है ना अदनान लिखवा दे। हाँ शेख से मुझसे रब्ता कर ले, मैं हर बंदे को अलग अलग लाइन लिख दूंगा यार। हाँ। कम से कम ये तो होना चाहिए ना। अब सर बंदे एक ही बंदा लाइन बोली जा रहा है, जो तो भी भाई एक ही बंदा लिखवा करवा रहा है तो लाइन एक ही होगी ना। अगर मुख्तलिफ लोग होंगे तो लाइनें मुख्तलिफ होंगी, क्योंकि एक ही बंदा सारा सिस्टम संभाल रहा है। बट ठीक है, बहरहाल ये पाकिस्तान की सियासत की बदकिस्मती है। मैं इतना बता दूं कि अगर इस सदी में भी हम अभी नहीं समझे, नहीं सीखे कि उसी तरह की हुकूमतें हमने बनानी है अपनी मर्ज़ी की, और अपनी मर्ज़ी की तोड़नी है। आज मेरी बात आप लिख लीजिएगा, कोई कागज़ पेंसिल लेके। इस आपके इनके नाजरीन से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, 1.5 साल ये हुकूमत नहीं चलेगी। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बड़ी बात इन्होंने कर ली है। वैसे नाज़रीन, आपने सीनियर तज्ज़िया निगारों से जो है आपने मौक़िफ़ जाना कि कौन बनेगा अगला वज़ीर आज़म और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल क्या है। आप लोगों को अवाम क्या लगता है कि कौन बनेगा वज़ीर आज़म, हमें कमेंट करके ज़रूर आगाह कीजिएगा। फ़िल वक्त के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।